بآواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے چند لمحات کے لیے چند منٹ کے لیے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل میلاد کا ثواب مرحوم غنی شاہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرمائے، اور اس کے ذریعہ مولا تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ۔ والدین کا مطلب ہوتا ہے ماں اور باپ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اب ایک ہوتا ہے احسان اور ایک ہوتا ہے حق، ماں باپ کا حق ادا کرو، اور ایک ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر حاجی صاحب کے گھر پہ مکان کا کام چل رہا ہے۔ حاجی صاحب نے ایک مزدور کو بلایا اور مزدور سے کہا کہ 1000 اینٹیں ہیں اور 1000 اینٹوں کو چھت پر چڑھانا ہے، 1000 اینٹوں کے آپ کو 1000 روپے دیے جائیں گے۔ اب اس مزدور نے 1000 اینٹیں چھت پہ چڑھائی اور حاجی صاحب نے اس مزدور کو 1000 روپے دیا، یہ اس کا حق ادا ہوا، حق ادا ہوا۔ اور اگر 1000 کی جگہ اس کو 2000 دے دیے تو اس کے ساتھ یہ احسان کیا۔ اگر 1000 کی جگہ مزدور کو 2000 دے دیا یا 1000 کو بڑھا کر کے کچھ اور دے دیا تو یہ اس مزدور کے ساتھ احسان ہوا، ہم نے احسان کیا، لیکن وہی اس کو جتنے میں بلایا اتنا ہی ہم نے دیا، تو پھر یہ اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور رب کیا فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حق ہی نہیں بلکہ احسان کرو۔ اور آج ہم اور آپ حق بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں ماں باپ کا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ تھے جو اپنی والدہ یعنی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے پیدل حج کروایا، اس نے پیدل حج کروایا۔ آج ہم جاتے ہیں حج کے لیے تو کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، 10 لاکھ 5 لاکھ خرچ کرنے کے بعد ہمارا حج ہوتا ہے، اور اس میں اپنے رشتہ داروں سے، اولاد سے، گھر والوں سے، تمام سے ہم دور ہوتے ہیں، اس کے بعد حج ہوتا ہے۔ ٹھیک آقا وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے پیدل حج کروایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کیا؟ پیدل، اور میری ماں کو میرے کندھے پر بٹھا کر کے پیدل حج کروایا، صفا میں، مروہ میں، مینا میں، ہر جگہ طواف کرنا، کندھے پر ماں کو بٹھانا کتنا مشکل کام ہے، وزن ہوتا ہے۔ آج اگر آدمی اکیلا جاتا ہے تو بھی کئی مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر ماں کو بٹھا کر کے میں نے پیدل حج کروایا، یا رسول اللہ میں نے میری ماں کا حق ادا کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا بیٹا سردی کا موسم تھا اور تیری ماں کے ساتھ تو سویا تھا،
ایک جگہ تیری ماں اور پاس میں تو سویا تھا، تو نے اس جگہ پیشاب کر لیا تھا تو تیری ماں نے تجھے وہاں سے اٹھایا اور تجھے سوکھی جگہ پہ سلایا، اور خود ماں تیری پیشاب کے اوپر سو گئی، اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ خود پیشاب کے اوپر ماں سو جایا کرتی تھی اور تجھے تکلیف نہیں ہونے دیتی تھی کہ سردی کا موسم ہے، بیٹا بھیگی ہوئی بستر پر نہیں سو پائے گا، اس کو آرام نہیں مل پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سوال کرنے والے، پیدل ماں کو حج کروانے والے، اس ایک رات کا بھی حق ابھی تک ادا نہیں ہوا، ایک رات کا بھی حق ابھی تک ادا نہیں ہوا ہے۔ اور رب فرما رہا ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ہم دنیا کے اندر ماں باپ کی خدمت کرنے لگ جائیں اور ماں باپ کی خدمت کرنے اگر دنیا میں ہم لگ جائیں، اپنی پوری زندگی ماں باپ کے اوپر لگا دے تو بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم اور آپ ماں باپ کا نہ ماننا، ان کے ساتھ احسان تو کیا ان کا حق بھی پورا نہیں کرتے ہیں، اور حق تو کیا ان کی بات بھی نہیں مانتے ہیں۔ حق ادا کرنا، بات ماننا، بات بھی نہیں مانتے ہیں ماں باپ، بات بھی ہم نہیں مانتے ہیں۔ اور ہم دعا کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نصیب فرمائے، حضور کا پڑوس نصیب فرمائے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اور میری دعا بھی یہی ہوتی ہے ہر وقت جہاں پر بھی جاتا ہوں، اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس نصیب فرمائے، حضور کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اب آئیے، حضور کا پڑوس نصیب کیسے ہوگا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، اللہ کے نبی ہے، ان سے پوچھئے۔ انہوں نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرا نبی ہوں، ذرا مجھے یہ تو بتا کہ جنت میں میرا پڑوس کس کا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے کہا جو اللہ کے نبی ہے، انہوں نے کہا کہ جنت میں میرا پڑوس کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شہر میں جاؤ اور شہر کے اندر ایک قصاب رہتا ہے، شہر کے اندر ایک قصاب کی دکان ہے، یعنی بکرا کاٹنے والا ہوتا ہے نا، اس کو قصاب کہتے ہیں۔ تو ایک قصاب کی دکان ہے اور اس قصاب کے پاس چلے جاؤ، وہ جنت میں آپ کا پڑوس ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بڑا خلوص اور للہیت والا ہوگا، پرہیزگار آدمی ہوگا، نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، وہ اتنا پرہیزگار اس لیے اس کو میرا پڑوس نصیب ہوا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں اس قصاب کے پاس، جا کے دیکھتے ہیں وہ دکان پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی نیکی نہیں کرتا ہے، پورا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شخص کے پاس بیٹھتے ہیں، کوئی نیکی نہیں کرتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ پورا دن نکل گیا ہے، کوئی نیکی مجھے اس کی نظر نہیں آئی ہے، اب وہ دکان بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ حضرت
موسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ راستے میں کوئی نیکی ایسی کر جائے جس کی بدولت اللہ اس کو میرا پڑوس نصیب فرما دے. راستے میں ساتھ میں روانہ ہو جاتے ہیں, گھر تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن کوئی ایسا نیکی والا کام نہیں کرتے ہیں. گھر جاتا ہے, ہاتھ پاؤں دھلتا ہے, دھل کر کے روٹی بناتا ہے, اور روٹی بنا کر کے ان کے گھر کے اندر ان کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں, ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں دھلاتا ہے, دھلا کر کے روٹی پکوا کر کے اور ان کو کھانا کھلاتا ہے. یہاں تک کہ ماں کے منہ کے اندر دانت بھی نہیں ہوتا ہے, اپنے منہ میں روٹی چبا کر کے باہر نکال کر کے پھر ماں کے منہ میں روٹی کو ڈالتا ہے. جیسے ہی ماں کے حلق سے روٹی نیچے اترتی ہے, ماں کہتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھے موسیٰ کا جنت میں پڑوس عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہی ایک وجہ تھی جو اپنی ماں اور باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے میرا پڑوس اس کو نصیب فرمایا. دن میں نہ کوئی اس نے کام کیا, نہ راستے میں اس نے کوئی ایسی نیکی کی جس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے. گھر گیا تھا, ماں بوڑھی تھی, منہ کے اندر دانت نہیں تھے, روٹی چبانے کی طاقت نہیں تھی. اس نے روٹی بھی بنائی, منہ میں لی, چبائی, چبا کر کے باہر نکال کے ماں کے منہ میں دی. ماں نے حلق سے نیچے اتار کر کے کہا اللہ تعالیٰ تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے. تو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سے پڑوس میرا نصیب فرمایا ہے اس کی ماں کی بدولت نصیب فرمایا ہے. یہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے صلہ ملتا ہے. اگر آپ بھی آج آپ ماں باپ کی خدمت کرنے لگ جائے تو اگر آپ کے ماں باپ کی زبان سے اگر کوئی ایسا لفظ نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہ کو مٹا کر کے ہمارے درجات بلند فرما دے گا. اس لیے آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے, اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کی کنجی نماز ہے, جنت کی کنجی نماز ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کنجی کے اندر کئی شوشے آتے ہیں, کئی دانتے آتے ہیں. جیسے ایک چابی ہوتی ہے اس کے اندر کئی دانتے ہوتے ہیں. اگر یہ اس چابی سے وہی لوگ کھلے گا, اگر دوسری چابی اس لوگ میں لگائیں گے تو کبھی اس کا تالا نہیں کھلے گا, کبھی تالا نہیں کھلے گا. تو اس لیے جنت کی چابی نماز ہے. کیا ہے؟ نماز ہے. اور جو جنت کی چابی نماز ہے اس کے اندر بھی 5 شوسے ہیں. کتنے ہیں؟ 5 شوسے ہیں. پہلے شوسے کا نام فجر, دوسرے کا نام ظہر, تیسرے کا نام عصر, چوتھے کا نام مغرب, پانچویں کی نام عشاء. اگر آپ نے نماز فجر پڑھی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء چلی گئی تو وہ جنت میں نہیں مل سکتی ہے, کیونکہ جنت کے لیے نماز ایک کنجی ہے, اور جو نمازوں کی کنجی ہوتی ہے اس کے 5 شوشے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے مکمل طور پر 5 نمازیں نہ پڑھی تو آپ جنت کے حقدار نہیں بن سکتے ہیں. اگر آپ کو جنت چاہیے تو آپ کو 5 نمازوں کا پابند ہونا ضروری ہوگا, 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہونا ضروری ہوگا. جب آپ 5 وقت کی نمازوں کے پابند ہو جائیں گے تو وہ چابی اب ہم کامیابی کے ذریعے تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ اس چابی سے ہماری جنت کھول دے گا جس سے ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی ہیں.
3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ پہلی دعا یہ ہے مسافر کی دعا، مقیم کے لیے، یعنی کوئی راستے میں چل رہا تھا اور ہم جو یہاں پر ہیں ہم مقیم ہیں، یعنی مقیم کہتے ہیں وہیں پر رہنے والے کو، شہر میں اس جگہ کا رہنے والا۔ مسافر کہتے ہیں راہ میں چلنے والے کو۔ مسافر کی دعا مقیم کے لیے، مسافر چل رہا تھا، رک گیا، پانی پیا، کھانا کھایا، اس نے اگر مقیم کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں برکت فرمائے، تو اس مسافر کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ نے وعدہ فرمایا کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ پہلی دعا مسافر کی دعا، دوسری دعا مظلوم کی، یعنی ستایا ہوا ہوتا ہے، پریشان آدمی ہوتا ہے، اس کی دعا ہوتی ہے۔ ستایا ہوا اگر کسی کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسری دعا ہوتی ہے ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا ہے۔ ہاں اگر اولاد کے لیے ماں باپ بد دعا بھی کرے تو اللہ اس کو بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ اگر ماں باپ نے اولاد کے لیے دعا فرما دی تو اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے گا، اور اگر بد دعا فرمائی تو اس کو جہنم نصیب ہو جائے گا۔ اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ یہ چند لمحوں کی دنیا ہے، یہ جو ہمیں رونقیں ہمارے گھر پہ دکھ رہی ہے ماں باپ کی، یہ ایک دن اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، وہ ہمارے گھر ویران ہو جائیں گے۔ جو یہ ہنستے اور کھلتے جو چہرے ہیں ہمارے گھر پر، جو چہرے پر جھریاں نظر آ رہی ہے، بوڑھے بوڑھے چہرے نظر آ رہے ہیں، اور چہرے پر جو سفیدی آ چکی ہوتی ہے، سر پہ جو سفیدی آ چکی ہوتی ہے، یہ چند دنوں کے اندر ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ نورانی چہرے جب تک ہمارے گھر پہ ہو، ہمیں ان کی خدمت بجا لانی ہے، ہمیں ان کی خدمت بجا لانی ہے۔ اور اس دنیا سے جب چلے جائیں گے، جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے اس گاؤں کے اندر، اور اس گاؤں والے کہتے ہیں کہ زمین یہاں کی سستی ہے، آپ خرید لیجیے۔ وہ کہتا ہے یہاں کون رہے گا، کون زمین خریدے گا۔ اور تھوڑے سال گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد زمین کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، تو اس وقت اس کو خیال آتا ہے، ہاں فلاں آدمی نے مجھے کہا تھا کہ آپ زمین خرید لیجئے، اگر اس وقت میں زمین کو خرید لیتا تو آج میں کروڑ پتی ہو جاتا، آج میں کروڑ پتی ہو جاتا۔ یوں ہی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ماں باپ ہے نا، ان کے ساتھ آپ احسان کریں، اور خاص کر کے ان کی عمر بڑھاپے کو ہو جائے، یعنی بڑھاپے کی جب عمر ہو جائے تو آپ انہیں ستائے نہیں، بلکہ کہا گیا یہاں تک آپ انہیں اف تک نہ کہیں، اف تک آپ ماں باپ کو نہ کہیں۔ اف کہنے سے ماں باپ کو اگر تکلیف پہنچ گئی تو پھر آپ نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ کہا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کی، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یوں ہی 3 مرتبہ کہا، یعنی جب اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائے اور ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے، راضی کر کے، ان کی خدمت بجا کر کے، چاخری کر کے اگر ان کو راضی نہیں کیا تو اس کو جنت نہیں ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے یہ دنیا بھی بربادی ہے اور آخرت بھی بربادی ہے۔
اس لیے خدا را یہ دنیا سے جو بوڑھے بوڑھے آدمی جو دنیا سے چلے جا رہے ہیں، ان کی جو اولاد ہے ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھیں۔ ایک باپ ہوتا ہے، ایک باپ 10 بیٹوں کو پالتا ہے۔ کتنے 10 بیٹوں کو ایک باپ پال دیتا ہے، اور 10 بیٹے ہو کر کے ایک باپ کی پرورش نہیں کر پاتے۔ کتنی ہمارے لیے تکلیف کی بات ہے۔ 10 بیٹوں کی باپ تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے، کھانا پینا، اسکول کی فیس، کپڑے وغیرہ، ہر ادھر جانا آج ادھر جانا، تو باپ کہیں سے بھی لا کر کے ان 10 بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ اور وہی جب باپ اور ماں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہی اولاد ان کی پرورش نہیں کر پاتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کر پاتے ہیں۔ 10 اولاد ہو کر کے ایک اور کسی کے گھر پہ چلا جاتا ہے باپ، 10 بیٹوں میں سے کسی ایک کے گھر پہ چلا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ میں تیری خدمت کروں یا اپنی اولاد کی فکر کروں، تیری یا میں پرورش کروں یا اپنی بیٹی یا بیٹے کی پریشانی ہو پرورش کروں، کس کی پریشانی دور کروں۔ اس طرح ماں باپ کو الفاظ بولتے ہیں۔ خدا را جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ ماں باپ کی خدمت بچا لائے۔ جب آپ جھوری والے چہرے، رونق والے چہرے، یہ جو ہمیں دکھ رہے ہیں، یہ اگر آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیں گے تو اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے گا۔ اور ابھی حضرت ایک حدیث بیان فرما رہے تھے کہ جو عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے ماں اور باپ کے چہرے کی ایک بار زیارت کر لیتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حج نہیں بلکہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج ہم کرنے چلے گئے، طواف کیا، مدینے گئے، مینا گئے، عرفات گئے، لیکن ہم گارنٹی تو نہیں لیتے کہ ہمارا حج مقبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کی ایک بار زیارت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک بار حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر وہ قبرستان پر جا کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی ہمارے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہے، اٹھ کر کے ماں باپ کی صبح زیارت کرنا، سلام کرنا، ان سے دعائیں لینا۔ خدا را جنہوں نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے، جنہوں نے ماں باپ کو آج تکلیف پہنچائی ہے، ان سے کہنا چاہوں گا اپنے گھر جا کر کے ماں باپ کے پیر پکڑ کے خوب روئے، جب تک وہ دل سے معاف نہ کرے، جب تک ان کے پاؤں کو نہیں چھوڑنا کہ مجھے دل سے آپ معاف فرما دے، اور جب وہ دل سے معاف فرما دے تب آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس لیے دنیا میں جب تک رہنا ہے ماں باپ کی خدمت بچا لانی ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم غنی شاہ کے سال ثواب کے لیے رکھی گئی تھی، تو تمام حضرات سے گزارش ہے جن کے بھی والد صاحب یا والدہ اس دنیا کے اندر ہے تو وہ ان کے چہرے کی زیارت فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہاں ایک چوک ہو گئی تھی، وہ یہ کہ قبرستان نماز جمعہ کے بعد جا کر کے، نماز جمعہ کے بعد جو قبرستان جاتا ہے اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ جو نماز جمعہ کے بعد اپنے ماں یا باپ کی قبر پر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر جمعے کی نماز آپ پڑھتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، تو جب
آپ نے نماز جمعہ پڑھی، اب جمعہ کی نماز کے بعد آپ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامۂ اعمال کے اندر حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فوقٹ کا اعمال مل رہا ہے، اس کو نہ گوائے۔ اور اگر آپ نے دنیا کے اندر رہ کر کے اگر تکلیف دی ہے ماں باپ کو یا کسی رشتہ دار کو یا ماں باپ سے جو ملنے والے تھے ان سے ان کو آپ نے تکلیف دی ہے تو ان سے بھی آپ معافی مانگے۔ اس لیے جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر ماں باپ ہی ہے۔ کتنی تکلیفیں کتنی پریشانیاں اٹھا کر کے ہمیں اس دنیا میں اللہ پیدا فرماتا ہے، اور ایک ماں ہوتی ہے چاہے اس سردی کا موسم رہے چاہے گرمی کا رہے چاہے بارش کا موسم رہے، ہر وقت اپنے بیٹے کا خیال کرتی ہے کہ بیٹے کو کہیں طبیعت نہ بگڑ جائے، سردی کا موسم ہے کہیں سردی نہ لگ جائے، یا گرمی کا موسم ہے اس کے لیے کولر پنکھے اے سی کا انتظام کرتے ہیں کہیں چھوٹے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اور آج ہم ہو کر کے ایسی اور کولر والے کمرے کے اندر ہم بیٹھتے ہیں اور ماں باپ کو باہر بٹھاتے ہیں کہ آپ کے لیے باہر جگہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے خدا را جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا اپنے ماں باپ سے معافی طلب کرے اور طلب کر کے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے اپنے لیے دعائیں فرمائے۔ اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ہاں یہ جو برسی کی فاتحہ ہوتی ہے، جو تیجے کی فاتحہ ہوتی ہے، جو 40ویں کی فاتحہ ہوتی ہے، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں۔ یہ جب 40واں ہوتا ہے یا تیجا ہوتا ہے یا برسوت کی فاتحہ ہوتی ہے اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنی کم کی، برسوت کی فاتحہ میں تیجے کی اور 40ویں کی۔ اور جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اس کی اولاد نیک ہوتی ہے اور نماز کے پابند ہوتی ہے تو ان کے لیے ماں باپ کے لیے وہ شخص ہر نماز کے بعد دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی، اے رب تبارک و تعالیٰ اور مجھے اور میری ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ دن میں 5 مرتبہ جو آدمی نماز سے پنجگانہ ادا کرتا ہے تو وہ 5 مرتبہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ آج ہم اور آپ ہیں تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ گھر میں جب جو میرا یا تیجا 40واں یا برسوت کی فاتحہ پہ لگاتے ہیں ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، نہیں یاد کرتے ہیں۔ وہی اگر ہم نمازی ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ آپ کو پیارے نہیں ہے کیا؟ جو دنیا سے چلے گئے کیا؟ جو کچھ زندگی میں ہمیں ملا ہے ماں باپ کا صدقہ ہے۔ یہ جو مکان ہے، یہ بلڈنگ ہے، گاڑی ہے، گھوڑے ہے، جو کچھ ہے ماں باپ کا صدقہ ہے۔ پھر ہم کیوں کر ماں باپ کو بھولے؟ نہیں بولنا ہے۔ جب نہیں بولنا ہے تو نماز کے پابند بن جائیے۔ جب نماز کے آپ پابند بن جائیں گے تو ہر نماز کے بعد آپ اپنے ماں باپ والدین کے لیے دعا فرمائیں گے تاکہ اللہ نماز کے صدقے میں اللہ اپنے گھر کے اندر بیٹھنے والے آدمی کو، جو آدمی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے دعا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، آخری بات کہوں گا، وہ ایک آدمی تھا نا جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا تھا، تو عذاب ہو رہا تھا لیکن باپ چلا گیا تھا دنیا سے، باپ کو عذاب ہو رہا تھا۔ ماں تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ ماں نے اس بیٹے کی انگلی پکڑی اور لے کے گئی مدرسے کے اندر استاذ کے پاس کہ امام صاحب میرے بچہ ہے، اس کو آپ علم دین سکھائیے، علم دین سکھائیے۔ وہ جو امام صاحب تھے اس نے اس ایک چھوٹے سے بچے کو بسم اللہ خوانی کروائی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم،
جب اس کے ماں باپ کو عذاب ہو رہا تھا قبر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے گوارا نہیں ہوتا ہے جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہو، میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں، مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جو قبر کے اندر جس کو میں عذاب دوں مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے، بسم اللہ فاتح کرے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی فضیلت ہے تو جو بندہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور اس کو پڑھ کر کے سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو ان کے ماں باپ کے لیے مغفرت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنی اولاد کو علم دین سکھائے، اپنی اولاد کو علم دین سکھائے۔ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے نوجوانوں کو اور جو بچے ہیں ان کو، اور ماں باپ ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو آپ تربیت دلائے، علم دین سکھائے، تاکہ یہ اولاد بڑی ہو کر کے جب کچھ پڑھے گی تو قبر میں آپ کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ قبر میں جانے کے بعد آپ کے اوپر سوٹے پڑیں گے، سوٹے۔ آج آپ اپنی اولاد کو علم دین سے دور رکھ رہے ہو، کچھ نہیں پڑھا، ادھر کام کاج میں لگا دیتے ہو، یا اسکول کی پڑھائی کراتے ہیں، نہیں منع نہیں، اسکول کی بھی پڑھائی کروائے، لیکن علم دین سیکھنا فرض ہے۔ جو حلال اور حرام کو جان سکے اتنا آپ سکھائے، ورنہ پھر اس وقت کیا حال ہوگا۔ آج تو ہم اپنے بچوں کی لالچ میں کہ نوکری لگ جائے گی، اتنے پیسے ہو جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے، اس لالچ کے اندر اپنی اولاد کو ہم پڑھائی کروا دیتے ہیں یا کوئی دوسرے کام میں لگا دیتے ہیں، لیکن یہ اس وقت یاد آئے گا جب قبر کے اندر بچھو کاٹیں گے، بچھو اللہ کی جانب سے عذاب ہوگا، سانپ کاٹیں گے، جب قبر ہمیں دبائے گی، ایک طرف کی پسلیاں اس طرف اور دوسری طرف کی اس طرف نکل جائے گی، اس وقت ہمیں یاد آئے گا کاش کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیتے تو اپنی اولاد آ کر کے قبر کے اوپر کھڑی رہ کر کے کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ہمارے لیے دعا کرتی، ورنہ اوپر آ کر کھڑی ہو جاتی، اپنے منہ ہلا دیتی، لبوں کو ہلا دیتی، تاکہ پاس میں کھڑے رہنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بندہ چپ چاپ کھڑا ہے، چپ چاپ ہے، منہ کو ہلا دیتا ہے، کچھ پڑھتا نہیں ہے، اور پھر پھیری کھا کر آ جاتا ہے، جیسے گیا تھا کئی بکریوں کے باڑے میں اور جا کے آ جاتا ہے، کچھ نہیں پڑھتا ہے، ایک الف کا با بھی نہیں پڑھتا ہے، اور جو بندہ علم دین سے نزدیک رہتا ہے وہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہے تو ایک کلام مجید کا اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جب ایک کلام مجید کا ثواب عطا فرما دیتا ہے اللہ، تو ہمارے عذاب کے اندر کمی ہوتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں اور دوستوں اپنے ماں باپ کی خدمت کے اندر کمی نہ آنے دیں، اور ماں باپ اور مائیں اور بہنیں اپنے اولاد کو علم دین سے وابستہ کریں، علم دین دلانے کی کوشش کریں، یہی آپ کے لیے ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میلاد کا ثواب، اس چھوٹی سی محفل میلاد کو قبول فرمائے، اور اس کا ثواب مرحوم گنیش شاہ کی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ اس محفل میلاد کے اندر جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، بعد میں ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعے مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔